حضرت بندگی میرا شاہ دلاور مقبول مہدی حلال مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ ان تمام 72-73 فرقوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم میں پیدا کیا ہے جس سے خود اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ قوم کے لوگ اس اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کر رہا ہے یا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے، وہ قوم کو اللہ تعالیٰ جوک در جوک موقع عنایت فرماتے رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے. وہ اللہ تعالیٰ کا جو حقیقت میں کائنات کا مقصد بنایا گیا ہے، اس مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزار کر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے. ہم سب بخوبی جانتے ہیں اور ہم سب نے بخوبی یہ سنا ہے کہ حضرت آقا بندگی میرا شاہ دلاور مقبول مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہم بارہا اور ہمیشہ سنتے آئے ہیں. ہر سال جب ہم فیض لیتے ہیں تو حضرت کی سیرت پر ہمیشہ روشنی اور گفتگو کی جاتی، لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے، یہاں پر بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے جن پیغمبروں کو بھیجا ہے، وہ پیغمبر بھی ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کیا کرتے ہیں. یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اسی دنیا میں چشمے سر سے اس خدا کی بینائی کو حاصل کیا ہے. بندگی میرا شاہ دلاور مقبول مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بیش بہا بشارتیں فرمائی ہیں، ان میں سے چند بشارت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے خلیفے امام الکائنات حضرت میرا مہدی موعود علیہ السلام جو کچھ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، خود خلیفۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، علمت من اللہ تعالی بلا واسطۃ جدید اليوم، جو کچھ مجھ کو اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے بندہ وہی کہتا ہے. تو یہاں پر جو بشارت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی جا رہی ہے بزبان خلیفۃ اللہ ہے، لیکن یہ حکم رب العالمین ہے، یہ حکم خدا تعالیٰ ہے. جو بشارت مہدی موعود علیہ السلام شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں، دیکھیے مقصد یہ نہیں ہے کہ کون کہاں پر پیدا ہوتا ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ مرتا کہاں پر ہے. پیدا ہوتا کہاں پر ہے یہ ضروری نہیں ہے، وہ مرتا کہاں پر ہے وہ ضروری ہے. شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا خاندان کیا ہے، کون نہیں جانتا کہ آپ کے والد کا نام کیا تھا، لیکن یہ جانتا ہے کہ آپ راجہ دلپت رائے کے بھانجے تھے. کون سے گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، ایک ہندو گھرانے میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہو رہی ہے. شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا محبت اللہ تعالیٰ کی ہوگی جب مہدی موعود علیہ السلام کی جنگ راجہ دلپت رائے سے ہو رہی تھی تو اسلام نے راجہ دلپت رائے کو ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد اس کے دل کو نکال کر بتایا اور دکھایا تمام لوگوں کو کہ دیکھو راجہ دلپت رائے جس سے محبت کرتا ہے وہ بت کا نقش اس کے دل پر چھپا ہوا تھا. راجہ دلپت رائے جس کی پوجا کیا کرتا تھا، جس کو وہ مانتا تھا، جب اس کے دل کو بتایا گیا تو اس کے دل پر اس کے بت کا نشان پڑ چکا تھا. ایسی وہ
کرتا تھا، تو اسی دوران پر مہدی موعود علیہ السلام کی وہ نظر مبارک شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تھی. تو شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب مہدی موعود کی نظر مبارک پڑی، شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے تبدیل ہو گئے. نہ دل دنیا میں رکھتا، نہ کاروبار میں رکھتا، بلکہ پورا دل خدا کی یاد میں الگ زندگی گزارا کرتے تھے. وہ 1000 سالہ مقبول عبادت کی نظر شاہ دلاور پر پڑتی ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، سر کے مسے تک پہنچے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دلاور رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ دلاور آئے ہیں. مہدی موعود سر کے مسے پر پہنچتے ہیں، پلٹ کر کہتے ہیں کہ دلاور نہیں بلکہ یہ شاہ دلاور ہے. یہ دلاور نہیں، شاہ دلاور ہے. یہ مقبول مہدی مقبول خدا ہے. یہ شاہ دلاور اشرف الاشراف ہے. یعنی کہ مہدی موعود نے آپ کو ایسی بشارت دی ہے کہ جن کو مہدی نے بھی قبول کیا ہے، جس کو خدا نے بھی قبول کیا ہے. اچھی، جس کو خدا قبول کر رہا ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ خدا اس ہستی کو مقبول کہہ رہا ہے. شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق میں اسلام نے کہا کہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف الاشراف ہے. آپ دفتر دل حال دل ہے، آپ عالم دل ہے. شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندے اور خدا کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. مہدی موعود اور خدا کے علاوہ بھائی دلاور کے مقام کو کوئی جان نہیں سکتا. وہ مقام شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. مہدی موعود علیہ السلام حاجت کے لیے جاتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آتے ہیں، کچھ مسئلہ لے کر آتے ہیں. تو مہدی موعود حاجت کے لیے جاتے ہیں. جب حاجت سے واپس آتے ہیں تو معاملہ بیان کیا جاتا ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ جہاں بندہ موجود نہیں ہے وہاں بھائی دلاور موجود ہے. اگر کسی کا حال سنانا ہو، اگر بندہ موجود نہیں ہے تو وہ بھائی دلاور سے حل کرے مسئلے کو. کیا مقام شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ایک وقت پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا حسب نسب بیان کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی اولاد سے ہے. شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مبارک کو نیچے کرے ہوئے ہیں، سب اپنا حسب نسب بیان کر رہے ہیں. شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مبارک کو نیچے کرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی دلاور آپ اپنا سر مبارک اٹھاؤ اور آپ کا نسب بندے سے جوڑو. کہو کہ آپ فرزند مہدی ہے، کہو آپ کہ فرزند مہدی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے رانی سلیمہ کے گودی کے پالے فرزند مہدی کہلانے والے، فرزند مہدی کہلانے والے، نور سے انور اور منور شاہ دلاور. شاہ دلاور تو شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانی سلیمہ کی گودی کے پالے ہیں، لیکن فرزند مہدی کہلانے والے ہیں. وہ مقام شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ شاہ دلاور کا نسب مہدی موعود نے اپنے سے جوڑا ہے. اچھی، جب مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے ذکر میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ کی تجلیات کی بارش ہوا کرتی تھی، تو مہدی موعود کے حجرے کے باہر کوئی بیٹھ نہیں سکتے تھے. لیکن شاہ دلاور رضی اللہ عنہ میدان کے حجرے کے باہر پیچھے بیٹھا کرتے تھے. تو سوچو جو تجلیات اللہ کی خلیفۃ اللہ پر برستی ہوگی وہ شاہ دلاور پر کیوں نہ برسے، کیونکہ شاہ دلاور وہ ہضم کرنے والے تھے.
کوئی عام ہوتا تو جل کر خاکستر ہو جاتا، لیکن شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے برداشت کیا ہے۔ اور شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا بیان کیا جائے کہ شاہ دلاور رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بندے کی ہاتھ میں دنیا ساری کائنات عرش لے کر تحت الثری ایسا ہے کہ گویا میں اپنے ہاتھ میں رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ ساری کائنات عرش سے لے کر تحت الثری تک ایسا دیکھتے ہیں گویا کہ ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو۔ تو ہم کیا ہیں؟ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ شاہ دلاور مقبول مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے پیش بہا بشارتیں دی ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک اور روایت آئی ہے اور فرماتے ہیں میں اسلام کے پاس ایک گڑیا آتی ہے، دائرے میں فقر و فاقے کا عالم ہے، دائرے میں فاقہ چل رہا ہے، ایک خاتون آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میران جی میرا ارادہ ہے، میری نیت ہے، میرا مقصد ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو جاؤں اور اس اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکوں، اس اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکوں۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خاتون سے کہتے ہیں کہ دیکھیے بی بی آپ کا جو مقصد ہے آپ کو حاصل ہو جائے گا، لیکن آپ یہ تمام فقراء کرام صحابہ کرام فقر و فاقے کے عالم میں ہیں، آپ یہ پیسوں سے فقراء کو کھانا کھلاؤ اور بھائی دلاور کے حجرے کا طواف کرو، آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب لوگ یہاں پر سوال کریں گے کہ بھائی دلاور کے حجرے کا طواف کرنے سے کیسے خدا کا دیدار ہو سکتا ہے؟ تو طبرانی کی حدیث میں اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حج کا طواف کرنا ہے، کعبۃ اللہ کو جانا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت علی کے حجرے کا طواف کرو، اللہ کا دیدار ہو جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو یہ نہ صرف دورے ولایت میں ہوا ہے بلکہ دورے نبوت میں بھی ہوا ہے کہ مقصود خداوندی تھا تو اللہ کا دیدار، وہ تجلیات جو شاہ دلاور کے حجرے پر جو ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے جو پڑھ رہی تھی وہ اس بی بی پر بھی پڑھی، وہ خاتون پر بھی پڑھی، تو اللہ کا دیدار ہوا۔ لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اس خاتون کے لیے تھا، وہ خاتون ہی کے لیے وہ طواف کرنے کا حکم موجود ہے، اس کے علاوہ کسی بزرگ اور کسی صحابی سے ہم کو آج تک روایت نہیں ملی ہے کہ کسی نے طواف کیا ہے۔ بہرحال شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال دل دفتر دل عالم دل ہے، حلال مشکل کشا ہے۔ اجی یاد رکھیے آپ، ہمارے آقا ہمارے سب کے مولا امام الکائنات حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرا مبارک میں آرام فرمائے۔ جانتے ہیں آپ سب وہاں پر جانا ہے تو ویزا نکالنا پڑتا ہے، ابھی آسانی ہوئی ہے اس لیے ویزا وغیرہ مل رہا ہے، پہلے بہت مشکل تھا، پہلے مشکل بہت تھا مہدی موعود کی زیارت کے لیے جانا، لیکن قربان جائے خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود پر۔ میں اسلام فرماتے ہیں، میں اسلام کا فرمان مبارک ہے، اگر کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا ہے، مجھ تک اپنا حال نہیں سنا سکتا ہے، دل کی کیفیت نہیں سنا سکتا ہے، تو جاؤ یقیناً شاہ دلاور کے پاس جاؤ، وہ تمہارے حال کو بھی سمجھیں گے، تمہارے دل کو بھی سمجھیں گے، تمہاری کیفیت کو بھی سمجھیں گے۔ جو حال آپ خلیفۃ اللہ کے پاس نہیں سنا سکتے ہیں وہ بھائی دلاور کے پاس جا کر سناؤ، یقیناً آپ کا دل آپ کی حال کی کیفیت کو پورا کرنے والے شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ مقام اور عظمت رکھنے والی ہستی شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ نے بیش بہا تکالیف کو سہا ہے، آپ نے بیش بہا مشکلات کو سہا ہے۔ آپ کا دائرہ مبارک پہلے احمد نگر میں موجود تھا، احمد نگر میں بھنگار بول کر ایک مقام کا نام ہے احمد نگر، حضرت شاہ شریف مزور نبیرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے 2 کلومیٹر کی دوری پر شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ تھا، اور وہاں پر آپ کے فرزند بھی ہے، حضرت بندگی میرا سعد اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک بھی ہے۔ تو شاہ دلاور
موقع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شاہ دلاور رضی اللہ عنہ اپنے وقت آخر کے وقت بورکھیڑا شریف 40 گاؤں کی طرف ہجرت فرما چکے تھے. یا تو احمد نگر یا 40 گاؤں کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے فقراء آ کر کہتے ہیں کہ آقا مرشد ایک بھکارن وصال کر چکی ہے، اس کا انتقال ہو گیا. آپ جو مہدوی ہے، جو سچے مہدوی ہے، صحیح العقیدہ مہدوی، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے. جو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، مومنین ہیں، ان کا مقام اور اونچا ہے. ایک بھکارن شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں فقراء آ کر کہتے ہیں کہ بھکارن کا انتقال ہو گیا ہے. فقراء سے بندگی میاں شاہ دلاور کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو اس بی بی کا جسم کتنا دائرے کے اندر ہے اور کتنا دائرے کے باہر ہے، دائرے کے حدود میں کتنا ہے اور دائرے کے حدود کے باہر کتنا ہے. تو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میران جی آقا بی بی کا جو جسم مبارک ہے وہ آدھے سے زیادہ دائرے کے اندر ہے. تو شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے. یہاں پر عظمت دائرہ بتایا جا رہا ہے اور مقام شاہ دلاور کو بھی سمجھنے کی کوشش کریے. لایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین کر رہے ہیں. خلیفۃ اللہ کے 5ویں خلیفے کیا نصیب ہوں گے ان کے. عجیب بیان کیا جاتا ہے ہمارے پاس کا کامل مرشد عرش معلا تک نہیں رکتا ہے کہ عرش معلا پر ہی اس کی بخشش ہوگی یا حشر کے میدان میں اس کی بخشش ہوگی. ہمارے پاس کا پیر کامل اسی زمین پر اس کا وعدہ کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کے قرب میں رہنے والا ہے. ہمارے پاس کا پیر کامل غسل